الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ولساننا ونورنا ونور عيننا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوزنا باتفاق الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك أيها النبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. تاجدار مدینہ رافت فلسطینہ فیض گنگینہ صاحب معطر حسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بها عشرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اب محدثین کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جس بندے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک مرتبہ نظر رحمت فرما دیتا ہے اس بندے کو کبھی جہنم میں داخل نہیں کرتا. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب. میرے محترم اسلام بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ محفل پاک و سلسلہ میراج النبی منعقد کی گئی ہے. انشاءاللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے حوالے سے کچھ سننے سنانے کی ہم سعادت حاصل کریں. یہ سفر معراج اس میں ہمارے لیے بہت سارے درس ہیں اور بہت سارے ہمارے مسائل کا اس میں حل موجود ہے. لیکن عموماً اس کو عام طور پر جو ہے ایک قصے
اور واقعی کے طور پر سنا جاتا ہے، لیکن در حقیقت اس میں بہت سے مسائل کا حل موجود ہے، اور اس کے اندر روح اور ایمان کی تازگی کے اسباب بہت سارے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے دوسرا بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ حضور کا معجزہ قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ۔ دوسرے نمبر پر معجزہ معراج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بلندیوں تک پہنچایا جہاں تک کسی کا جانا تو دور کی بات ہے، کسی کا وہم اور گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ فکر سے کہہ دو کہ سب جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یہاں پڑے ہیں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، اور کمان امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، ارے وہ ہیت کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے اور کدھر کو یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بلندیاں عطا فرمائی کہ کسی کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابو حسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے روحانی طور پر پرواز کی، یہاں تک کہ حتی صعدت فی الفوقانیات، فرماتے یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا۔ پرواز کرتے ہوئے پہلا عرش آیا، میں نے اس کو عبور کر لیا، دوسرا عرش آیا، اس کو بھی عبور کیا، تیسرا عرش آیا، اس کو بھی عبور کیا، حتیٰ کہ اس میں 7 لاکھ عرش عبور کر۔ عرش ایک نہیں، عرش کئی ہے۔ عالم امکان اور عالم موجود کے اندر کے درمیان جو ہے عرش عالم برزخ کہلاتا ہے، اور عرش کئی ہے۔ اور فرماتے میں روحانی طور پر پرواز کرتا جا رہا ہوں، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ اس بات میں کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں کہ روحانی طور پر پرواز ہو سکتی ہے نہیں، ہر کوئی مانتا ہے، ہر فرقے والا، کہ روحانی طور پر بندہ پرواز کر سکتا ہے۔ کتاب کا نام ہے النبراس، جو کہ علامہ عبدالعزیز فرحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی مصنفہ ہے، اور جو کہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علم کلام پر لکھی ہوئی شرح عقائد نسبیہ کی تشریح ہے۔ اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں روحانی طور پر پرواز کرتا جا رہا ہوں، حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ پھر آگے سے آواز آئی، اے ابو حسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ ابو حسن کدھر آ رہے ہو؟ فرماتے میں نے عرض کی کہ معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم آئے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ فرماتے آگے سے آواز آئی، ارجع لا وصول لک، اے ابو حسن رفاعی واپس لوٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو تو تم تو کیا، تمہارا گمان بھی اس عرش تک نہیں پہنچ سکتا جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بلندی دی کہ کسی کا گمان نہیں پہنچ سکتا۔ بشر کے پیچھے رہے، نوری کے پیچھے رہے، نوریوں کا سردار سدرت منتہا پر ہاتھ جوڑے کر عرض کر رہا ہے،
لو دنوت ان ملتم لحترک، یا رسول اللہ اگر ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر چل جاتا۔ کوئی عرش پہ رہ جار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفا والا سی تیرا عرش تو بھی لنگ پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بلندی عطا فرمائی۔ حضور جہاں تک پہنچے کسی کا وہم اور گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو بندے کا دماغ خراب ہو جائے تو سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ حضور کی کہاں تک اپروچ ہے۔ ارے آپ سے پوچھتا ہوں کہ سونار کا چھوٹا سا ترازو، اس پر منو دنوں کا حساب ہو سکتا ہے؟ چھوٹا سا ترازو ہے، اس پر رتی تولا ماشا کا تو حساب ہوگا، منو دنوں کا حساب نہیں ہو سکتا، یہ ٹوٹ جائے گا۔ عقل کے ترازو پر بڑا شوق ہو تو آپ مجھے تولے، میں آپ کو تولوں۔ ارے اس کو بھی تولا جا سکتا ہے جو نبیوں کا بھی امام ہو۔ جتنے برق قرآن تے تھول سارے، تیری شان جیا کوئی نہیں اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے تے کوئی بشر آکھے، پہندا رات دنے اے ہوئے شور ڈٹھا، اور اللہ والیا گل مکا دیتی، اور منکرو تسی اور ڈٹھا اسا ہو۔ اور صاحبزادہ فیض الحسن صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیمہ کی بکریاں چراتے ہوئے دیکھا ہے، حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے اوپر اس مقام پر جبریل امین کے آگے آگے کوئی دیکھ لیتے نا، اپنے پیارے محبوب کا ایسا مقام تھا۔ تو یہ سفر معراج، سفر معراج دراصل قرآن نے اس کو سیر معراج کہا، سفر معراج نہیں بلکہ سیر معراج۔ اور سفر اور سیر میں آپ کو پتہ فرق کیا ہوتا ہے؟ صبح کے وقت آپ سیر کرنے کے لیے نکلے تو 1 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے آپ 1 گھنٹے کے اندر طے کرتے، چلتے ہوئے راستے میں کہیں کلیاں کھلی ہوئی دکھائی دی، وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، کہیں پھول مہکتے ہوئے دکھائی دیے، وہاں طبیعت مچل گئی، وہاں رک گئے، کہیں کوئی چشمہ جہاز دکھائی دیا۔ تو ہر منزل پر رکتے ہوئے بندہ سیر کرتا ہے تو 1 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کرتا ہے۔ لیکن یہی فاصلہ اگر سفر کی صورت میں طے کیا جائے تو اسی فاصلے کو آپ سفر کرتے ہوئے چند لمحوں میں طے کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا جب بندہ سیر کرے تو گھنٹوں لگتے ہیں، لیکن سفر کرے تو چند لمحوں میں طے کر لیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تیزی سے گئے اور واپس بھی آ گئے کہ آپ کا بستر بھی گرم رہا، پانی بھی بہتا رہا، دروازے کی زنجیر بھی ہلتی رہی، لیکن قرآن نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معراج کو سیر کہا ہے، سفر نہیں کہا۔ ارے جس نبی کی سیر اتنی تیز ہے اس کے سفر کا عالم کیا ہے؟ اور اگر اسی بات پر ہم غور کریں تو ہمیں اس بات کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم کہتے ہو کہ جب کوئی دکھی امتی اپنے نبی کو دکھ میں مصیبت میں پکارتا ہے تو نبی مدد کو تشریف لاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کیسے اتنی تیز آ جاتے ہیں، اتنی جلدی کیسے مدد کو پہنچاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار سوچو، جب کوئی امتی دکھ میں مصیبت میں اپنے نبی کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو میرا نبی اس وقت سیر کرتا ہوا نہیں آتا،
بلکہ میرے نبی تو اس وقت سفر کرتے ہوئے آتے ہیں جب نبی کی سیر اتنی تیز ہے تو اس وقت سفر کتنا تیز ہوتا ہے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سریع و رفتار ہے اور ایسی بلندیوں پر پہنچے کہ ہماری عقلیں جس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور آج آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ معراج کی حکمت کیا ہے، اس حکمت کو لینا ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ اپنے پیارے محبوب کو یہ سیر کیوں کروائی؟ تاکہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی؟ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو دکھائی اور جو دولت سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے دامن میں ڈالی، وہ دیدار الہی عز و جل۔ اللہ تعالیٰ نے رخ سے پردہ ہٹا دیا اور اپنے پیارے محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دیا۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر گئے تھے اور سدرۃ المنتہا پر جبریل امین علیہ السلام کو دیکھ کر واپس آ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا تو پھر معراج موسیٰ علیہ السلام اور معراج مصطفیٰ میں فرق کیا ہوا کہ انہوں نے بھی نہ دیکھا اور یہ بھی نہ دیکھا؟ اور پھر اگر سدرۃ المنتہا پر جبریل امی کو ہی دیکھنا مقصود تھا تو جبریل تو میرے آقا علیہ السلام کی چوکھٹ پر 26,000 مرتبہ حاضر ہوا، وہاں دیکھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، یہ حضور کی معراج ہے۔ حضور آسمانوں پر گئے، یہ حضور کی معراج ہے۔ حضور جنت میں گئے، یہ حضور کی معراج ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، معراج بنا ہے عروج سے۔ عروج بولتے ہیں بلندی کو۔ مطلب کیا کہ بندے کا مقام تو پست تھا، نیچے تھا، لیکن اس کو بلند مقام پر بٹھا دیا جائے تو یہ بندے کی معراج کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ایم اے کی سیٹ پر بٹھا دیا جائے تو یہ اس کی معراج ہے۔ اسی طرح ایک کلرک ہے تو اس کو ہیڈ کلرک بنا دیا جائے تو یہ اس کی معراج ہے۔ ہیڈ کلرک کو مینیجر بنا دیا گیا تو یہ اس کی معراج ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ معراج یہ ہے کہ بندے کا مقام نیچے تھا، اس کو بلند مقام پر بٹھا دیا جائے، یہ اس کی معراج ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی جنت میں گئے، یہ حضور کی معراج ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، ارے یہ جنت تو میرے نبی کے غلاموں کی کالونی ہے۔ میرے نبی سدرۃ المنتہا پر گئے، یہ سدرۃ المنتہا کی معراج ہے، میرے نبی کی معراج نہیں۔ حضور مسجد اقصی میں گئے تو یہ میرے آقا کی معراج نہیں بلکہ یہ مسجد اقصی کی معراج ہے۔ حضور سدرۃ المنتہا پر گئے، یہ سدرۃ المنتہا کی معراج ہے، تو میرے آقا کی معراج کیا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ میرے آقا کی معراج یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ شرف عطا فرمایا جو نہ کبھی پہلے کسی کو عطا کیا، نہ کبھی بعد میں کسی کو عطا کیا جائے گا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا جیسے کہ اللہ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا ان سے نیوا ہو بنا جب سودا ہی نہ چھپا تم سے کرو روز۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی معراج ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے،
کہ ادھر بھی عالم ہے، ادھر بھی عالم ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں۔ اب کیا کریں، کس کی مانیں ہم؟ میں کہتا ہوں پریشان نہ، آئیے یہ مسئلہ اس سے پوچھ لیتے ہیں جس کو ساری دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ سبحان اللہ! صدیق اکبر سے پوچھ لیتے ہیں، اے صدیق اکبر، آپ کو یہ صدیق کا لقب کیسے ملا اور کب ملا تھا؟ اس میں واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات یہ سفر کر کے سیر کر کے واپس لوٹے، صبح ہوئی تو صبح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اپنے سیر معراج کا تذکرہ کیا تو کفار سن کے خوش ہو گئے، بڑی خوشی ہوئی ان کو۔ اور جب دشمن خوش ہو تو سوچنا چاہیے دشمن کیوں خوش ہوگا، کافر کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر نہیں خوش ہو رہے، بلکہ وہ تو ہر وقت اس طاق میں رہا کرتے تھے کہ کسی طرح مسلمان کو نبی کو جھوٹا قرار دیا جائے، کوئی ایسی بات میرے صحیح، لیکن ان کو موقع نہیں ملا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کا ذکر فرمایا تو اب ان کو موقع مل گیا، اور کہتے ہیں کہ اب اس بات کی تو کوئی تصدیق نہیں کرے گا۔ پکڑو ذرا ابو بکر کو، جو بات بات پر اپنے نبی کی تصدیق کرتا ہے، بات بات پر اپنے نبی کی حمایت کرتا ہے، اب کیسے اپنے نبی کو سچا کرے گا؟ جب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر پہنچے تو پتہ چلا حضرت ابو بکر صدیق رضی موجود نہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کو ابھی تک اس واقعے کا علم بھی نہیں تھا کہ حضور نے یہ دعویٰ فرمایا۔ جب پھر حضرت ابو بکر صدیق واپس پہنچے تو ساتھ ایک کافر بھی آتے پوچھتے ہیں ابو بکر، اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پر سدرۃ المنتہا کے اترے اور اوپر جنت دوزخ کی پتہ نہیں کہاں کہاں سے سیر کر کے راتوں رات واپس بھی آ گیا، تیرا کیا خیال ہے ایسا بندہ سچا ہو سکتا ہے؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرنے لگے کہ آخر یہ مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہے، کسی اور سے کیوں نہیں پوچھ رہے، اس میں کوئی ایسی ویسی بات نظر آ۔ آپ نے فرمایا کافرو یہ پہلے بتاؤ کہ یہ بات کہیں کس نے، یہ دعویٰ کس کا ہے، اس کا کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ بات ابو بکر کو نہ بتائی جائے، پہلے صرف مسئلہ مطلقاً پوچھ لیا جائے، لیکن جب دیکھا کہ ابو بکر اس طرح بات نہیں بتائے گا تو انہیں بتانا پڑا کہ یہ اس نبی کا دعویٰ ہے جس کا تو امتی ہے، جس کی غلامی پر ابو بکر تم ناز کرتے ہو، وہ نبی یہ کلمات کہہ رہا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا کہ اے کافرو تم تو کافر ہو، تمہارا کیا اعتبار، مجھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو لینے دو، پوچھ لینے دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کر لینے دو کہ حضور بات ایسے ہی ہے۔ نہیں، صدیق اکبر نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ جو بھی سنا کہ یہ دعویٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کر کہتے ہیں اے کافرو میں گواہی دیتا ہوں یہ بات اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے تو سچ پر۔ اب یہ بات جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس بات کی تصدیق کی ہے تو حضور نے لقب عطا فرمایا صدیق اکبر، سب سے بڑا سچا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے صدیق اکبر کو، ابو بکر کو سچ کا لیبل ملا کہاں سے؟ جہاں سے سچ صدیق اکبر کو ملا ہے وہاں آپ کو ملا۔ تو میرے محترم اسلام یہاں پر ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی کہ حضور نے جو فرمایا کہ میں سیر معراج کر کے آیا یہ سچ ہے، یہ جو گواہی دے رہے ہیں کیا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ گئے تھے؟ کیا حضور کو جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں،
نہ ساتھ گئے نہ جاتے ہوئے، پھر بھی گواہی دی، تو یہ گواہی آنکھ کی گواہی تھی؟ آنکھ کی گواہی نہیں۔ دوسری بات، کیا یہ عقل کی گواہی تھی؟ عقل اس بات کو تسلیم کرے کہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ معراج پہلے بتایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا بڑا معجزہ کہتے ہیں اسے ما یوجد بہ العقل، جس سے عقل دھند رہے، عقل ہتھیار ڈال دے، عقل میں آئے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو گواہی دی ہے، یہ ایک معجزے کی دی ہے، تو یہ عقلی گواہی بھی نہیں۔ صدیق اکبر نے نہ آنکھ کی گواہی بھی نہیں دی، عقل کی گواہی بھی نہیں دی، لیکن پوچھا ہے صدیق تجھے پھر بھی صدیق اکبر کا لقب مل گیا، تو نے آنکھ کی گواہی بھی نہیں دی، عقل کی گواہی بھی نہیں دی، بن سوچے سمجھے اپنے آقا کی مان کر یہ گواہی دے دی، آخر پھر بھی صدیق اکبر کا لقب بات سمجھ نہیں آئی۔ صدیق اکبر نے فرمایا ارے لوگوں یاد رکھنا، اصول بتا کر جا رہا ہوں، جب تمہاری عقل کچھ اور کہے، تمہاری فہم کچھ اور کہے، تمہاری سمجھ بوجھ کچھ اور کہے، لیکن نبی کچھ اور کہے، اپنی عقل کی بات نہ ماننا، اس کا انکار کر دینا اور نبی کی بات مان لینا، تجھے سچ مل جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا عقل قربان کن در پیش مصطفیٰ، ارے دنیا میں جہاں جاؤ عقل ساتھ لے کے جاؤ، جب در مصطفیٰ پہ آؤ عقل گھر چھوڑ کے آؤ۔ جو یہاں عقل لے کے آیا وہ ابو جہل بن گیا، جو عشق لے کے آیا وہ صدیق اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ کہاں سے ملا؟ اپنی عقل کو چھوڑ کر حضور کی بات پر تصدیق کر دی۔ فرمایا اپنی عقل کو نبی کی شان سمجھنے کے لیے معیار نہیں بنا، عقل میں آئے یا نہ آئے، معجزہ کہتی اسے جو عقل میں آئے نا بس تسلیم۔ تو میرے محترم اسلام، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی بلندیاں عطا فرمائی، انسان کی عقل اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ اور معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالق و مالک کا دیدار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سورہ نجم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کر دی۔ جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق۔ تصدیق کون کرتا ہے؟ جو پہلے جانتا ہو۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی باہر سے آدمی آئے اور آ کے پوچھے کہ ماشاءاللہ ہمارے جامعہ کے ناظر صاحب مولانا نبیل مدنی صاحب یہی ہیں، تو آپ اس کی تصدیق کریں کہ کب آپ کو علم ہوگا؟ آپ بتائیں گے ہاں جی نبیل مدنی صاحب ہیں۔ اگر آپ کو ہی پتہ نہیں تو آپ تصدیق کر سکیں گے؟ تو پتہ چلا تصدیق وہ کرتا ہے جو پہلے جانتا ہو۔ تو قرآن نے فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کی۔ کیا مطلب؟ کہ آنکھ نے جب پہلی مرتبہ دیدار
الہی کیا تو دل سے پوچھا اے دل بتا کیا یہ وہی ہے؟ تو دل نے کہا ہاں یہ وہی ہے جو درد بن کے رہا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ کے جوار کے پہلے ہی نظارے لوٹ چکا تھا. آج پہلی مرتبہ آنکھ نے دیکھا تو دل سے پوچھا دل بتا یہ وہی ہے. دل نے کہا ہاں. تو اس کے بارے میں علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 34 مرتبہ معراج کروایا، جس میں 33 مرتبہ جو معراج تھی وہ روحانی اور قلبی معراج تھی، اور ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو دیدار کروایا. تو دل تو پہلے ہی جلوے لوٹ چکا تھا، آج پہلی مرتبہ آنکھ نے دیکھا تو دل سے پوچھا یہ وہی ہے نا؟ دل نے کہا ہاں یہ وہی ہے. تو قرآن پاک میں اس بات کو اس طرح بیان کیا، اس پر علماء کرام کی بڑی ابحاث ہے، بڑی اس پر بحث کی گئی. 4 بڑے اماموں میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا تھا؟ حضور نے جمال خدا کو دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دیکھا تھا. اتنی مرتبہ کہا حتیٰ ان کا نفس ہو یہاں تک کہ آپ کی سانس فرمایا ہاں وہ دیکھنے گئے دیکھ کر آئے. قرآن پاک میں فرمایا گیا افتمارونہ علی ما یری، ارے کیا تم ان کے دیکھے پر جھگڑتے ہو؟ اس بات پر جھگڑتے ہو تو انہوں نے اپنے خالق و مالک کا دیدار فرمایا. تو سنو قرآن فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ہاں پھر ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ دیکھا. اور پھر کیسا دیکھا؟ فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، ایسا دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑی، نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑی. ہم جب سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو آنکھ چندرا جاتی ہے، دیکھ نہیں پاتی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی ارنی انظر الیک، مولا اپنا دیدار کروا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا موسیٰ، نہیں دیکھ سکتا. ولکن انظر الی الجبل، لیکن موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو مجھے تم ان قریب دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جمال کی ایک تجلی، اور روایتوں میں آتا ہے سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے مطابق ایک تجلی جب پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام منہ کے بعد زمین پر تشریف. یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہاں کیا فرمایا؟ نہیں دیکھ سکتے. فخر موسیٰ صاعقہ، ایک چھوٹی سی تجلی دیکھی، ڈائریکٹ بھی نہیں دیکھی بلکہ پہاڑ پر پڑی، پہاڑ بھی پاش ہو گیا. موسیٰ منہ کے بعد تشریف لے آئے. اور ادھر جب میرے آقا علیہ السلام نے جمال خدا بندی کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، ارے نکاح مصطفیٰ نے جمال خدا بندی کو ایسے دیکھا نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بچی. یہ ایک ضابطہ ہے دنیا کے اندر، جب کوئی ناظر کسی منظر کو دیکھتا ہے تو ناظر پکارتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے واہ واہ کیا منظر ہے، واہ واہ کیا منظر ہے. یہ گرمیوں کے دن ان دنوں میں لوگ شمالی علاقہ جاتے ہیں ٹھنڈے موسم سے لطف ہونے کے لیے. وادی کاغان ہے، وادی نیلم ہے، سبات مائی، اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری وادیاں پاکستان کو عطا فرمائی. جب ادھر سے سیر کر کے آتے ہیں تھوڑا شارٹ ہے انشاءاللہ ایک دو بات کر کے جانا چاہتا ہوں. جب ادھر سے واپس آتے ہیں اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اس کے تذکرے کرتے ہیں، واہ واہ کیا منظر تھا یار،
وہ گنگناتی ہوئی ندیاں، پہاڑوں سے گرتی ہوئی قدرتی آبشاریں، وہ پہاڑوں پر درختوں کی بنی ہوئی کتاریں، واہ واہ کیا منظر ہے، کیا خوبصورتی ہے، ہاتھوں پہ ناظر دیکھنے والا منظر کی تعریف کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال جب کشمیر کے علاقے سے واپس آئے سیر کر کے کہتے ہیں من خدا دیدہ عجب بے حجاب، لوگوں میں اس کو وہاں بے حجاب دیکھ کے آیا۔ تو دیکھنے والا یہ دنیا کا اصول بتا رہا ہوں، جب کوئی ناظر کسی منظر کو دیکھتا تو ناظر کہتا ہے بابا کیا منظر ہے، آنکھ پکارتی ہے بابا کیا منظر ہے۔ لیکن معراج کی رات آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب نگاہ مصطفیٰ زبانِ خدا پہ پڑی تو منظر پکار اٹھا، ارے بابا کیا بات ہے، نہ چمکتی ہے نہ حد سے بڑھتی۔ منظر نے تعریف کی آنکھ کی، واہ واہ کیا نہ چمکتی ہے نہ کھٹکتی ہے۔ میرے محترم اسلام، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جیسا میرے آقا نے دیکھ لیا، جیسا نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا ہوگا کسی اور نے دیکھا نہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بات میں میرے آقا علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا محمد انت وانا ما سوا ذلک خلقت لاجلک، اے محبوب ایک تو ہے ایک میں ہوں، اس کے علاوہ کچھ ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا، میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ تو حضور کا جواب سنیے، عرض کی مالک اللہم انت وانا ما سوا ذلک ترکت لاجلک، اے مولا ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، اس کے علاوہ جو کچھ تو نے میرے لیے پیدا کیا اے مولا وہ میں سب کچھ دنیا میں تیرے لیے چھوڑ کر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو بڑی بڑی عنایتیں بہت کچھ عطا فرمایا۔ اس کو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ 70,000 نموز، 70,000 اسرار اور 70,000 حکایتیں اور پورا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا۔ بعد میں ارشاد سنا کہ امام شافعی کو کہا یا احمد، اے ارشاد فرمایا اے محبوب امام شافعی کو کہا رسول یہ سارا کچھ تو میں نے دیا کہ میں نے اپنی مرضی سے دیا، اب تو بتا تمہیں تیری چاہت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام امام شافعی کو کہا اے محبوب اب میں تمہیں کس چیز سے نوازوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا، اس کو مولا جیوت علیہ رحمہ نے تفسیر سے احمدیہ کے اندر اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر نقل فرمایا، دیگر محدثین نے اب ایک لمحے کے لیے کہتا ہوں آپ کو اختیار دیا جائے کہ آپ کو کیا مانگتے ہیں، سامنے بھی ایسا ہو کہ یہ سکتا ہو واقعہ ہم کہہ سکتا اور کہیں مجھے آپ کو کیا مانگتے ہیں، تو ہمارے جواب سے ہمارے ذہن کی اپروچ کا علم ہو جائے گا کہ سوچ کی نہیں۔ اگر کسی کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو پھر بندہ اس سے سوال کرے تو سوال سے اس کے ذہن کی اپروچ کا علم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد کیا بیما اشدک یا احمد، اب آپ کو بتاؤ میں کس چیز سے تجھے نوازوں گا؟ حضور کا جواب سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے مالک میں نے ہر جگہ میں نے کہا کہ اے مولا تو میرا خدا ہے، یا اللہ میں نے سجدے میں کہا تو میرا خدا ہے، میں نے قیام میں کہا مولا تو میرا خدا ہے، مولا میں نے رکوع میں کہا تو میرا خدا ہے، وادی بدر میں طائف کی وادی میں بھی پتھر کھا کے میں نے کہا مولا تو میرا خدا ہے، اور الغرض کے کعبۃ اللہ کے اندر، حدیث کے اندر، مقاصد کے اندر، ہر
نبی کو کہتے ہیں محبوب تو میرا بندہ. کیا تجھے معلوم؟ بولا ہر وقت نہیں کہتا نا تو میرا بندہ. ایک مرتبہ تو بھی تو کہتے ہو کہ تو میرا بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے میں جہاں بھی اپنے پیارے محبوب کو ذکر فرمایا عبد کہتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ بنبی ہی نہیں فرمایا. اسی طرح فأوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا. تو پھر آخری بات میں ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں نماز 50 نماز کا تحفہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے جب نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. یا رسول اللہ کیا ملا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ ملا. عرض کی حضور میں بنی اسرائیل کا تجربہ کار ہوں. آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی اسی لیے جائیے کم کرواؤ. حضور واپس گئے نمازیں 5 کم ہو گئی. 45 لے کے پھر آئے. پھر کہا نہیں ابھی بھی زیادہ. حتیٰ کہ 9 مرتبہ کی وہ ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی تھی. اب 5 نمازیں آخر آ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ اب 3 نمازیں زیادہ کم کروائیں. حضور نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے حیا آ گیا. اب نہیں جاؤں. کیونکہ ایک نظام تھا کہ ہر پھیرے پر 5 نمازیں پڑھنے کا. اب 5 رہ گئی. اگر حضور چاہتے تو جو 50 سے 5 کر سکتا ہے 5 میں بھی کبھی کم کر سکتا تھا. لیکن حضور فرمایا اب نہیں جاؤں گا. یہاں پر 1-2 باتیں ذکر کر. پہلی بات, کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں تھا کہ آخر 5 نمازیں رہ جائیں؟ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے, قدیم ہے, حادث نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی 5 دے دیتا. تازہ 5 رہ جائیں. 50 کی کم کی پھر کم کی پھر 5 رہ گئی. کیوں؟ مالک تو پہلے ہی 5 دے دیتا. پہلے 50 کی 5 کم کی پھر 5 کم کی 5 رہ گئی. پہلے 5 دے دیتا. ارشاد فرمایا بندو اگر میں پہلے ہی 5 نمازیں فرض کر دیتا تو لوگوں کو میرے محمد مصطفیٰ کی عظمت کا پتہ کیسے چلتا؟ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, میں لوگوں کو جانتا میرا محبوب کوئی عام نہیں بلکہ میرا محبوب ایسی عظمت و شان والا ہے. اگر یہ چاہے تو میں اپنے احکامات بھی تبدیل کروں. پھر قرآن میں دوسری جگہ مالک تیرا فرمان ہے لا تبدیل کلمات, تیری کلمات تبدیل نہیں ہوتے. یہاں بظاہر 9 مرتبہ تبدیلی ہے. پہلے 50 سے تبدیل کر, 45 سے تبدیل کر, 40 25 اس طرح تبدیلی 9 مرتبہ ہے. اللہ کے مالک تیرا فرمان ہے تیرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. فرمایا تبدیل تو نہیں ہوتے لیکن اپنے محبوب کی خاطر جو کرنا پڑے گا. اور ایک دوسرا ضابطہ دے دیا. فرمایا یہ ضابطہ میرے محبوب کے لیے, میرے محبوب کے صدقے, میرے محبوب کی امت کے لیے ہے. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ارے میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی. میں نے 50 کی تھی لیکن اے محبوب تیری امت 5 پڑے گی. ایک کے بدلے 10 کا ثواب پڑے گی 5 لیکن ثواب 50 ہے. اسی بات پر کلام کو ختم کرتے ہیں اور یہ سبق ایک تھوڑا سا لے کے جاتے ہیں. نماز ایسی عظیم عبادت ہے جو حضور رب کی بارگاہ سے ہمارے لیے تحفہ ہے. اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے. حضور نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہے. آنکھوں میں ٹھنڈک کا معنی یہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب امتی نماز پڑھتا میری آنکھوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے حضور کی امتی حضور کا صدقہ پائے تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اور جماعت سے نماز پڑھنے کی نیت کریں. انشاءاللہ اس محفل پاک میں نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی جماعت بھی قضا نہیں. سے بھی جماعت کی ایسی فضیلت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 شخص ایسے ہیں جو جب مر جائیں گے تو ان
کا جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو ان کا چہرہ کی طرح سے پھیر دیا اور میں جاؤ جا کے ان کی قبریں اکھیڑ کے دیں. اگر ایسا نہ ہوا تو کہنا جھوٹ کا. ان میں سے ایک فرمایا جماعت کو ترک کر دے. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز چھوڑ دے. حضرت محمد بن سرایا رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ 40 سال تک آپ کی تکبیر اولیٰ بھی پھوٹ رہی. 40 سال تک تکبیر اولیٰ پھوٹ رہی. جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو مصروفیت کچھ ایسی ہوئی, صدمہ کچھ ایسا ہوا. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو سلام پھیر چکا, جماعت گزر چکی. بڑا دکھ ہوا. 40 سال ہو گئے کبھی تکبیر اولیٰ بھی نہیں پھوٹ ہوئی. آج جماعت نکل گئی. پھر دل میں خیال آیا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ جماعت سے پڑھی ہوئی نماز علیحدہ پڑھی ہوئی 25 نمازوں کے برابر ہوتی ہے. اس طرح کا تو اس نماز کو 25 مرتبہ پڑھا. پھر اس نماز کو 25 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا. جب 25ویں مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے غیب سے آواز آئی, اے محمد بن سرایا تو نے یہ نماز 25 مرتبہ تو پڑھ لی لیکن امام کے ساتھ پڑھتے ہوئے جب امام والدین بولتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں, وہ فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ گے؟ تو فرماتے میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ نماز 25 مرتبہ چھوڑ کے 25,000 مرتبہ بھی پڑھ لوں جماعت کی فضیلت نہیں پا سکتا. میں کچھ دنوں سے ادھر رہ رہا ہوں. کچھ دنوں میں بس اپنے دل سے رہا. میری ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانا, لیکن ایک دکھ ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کی مسجد بالکل آپ کی کریں. حقیقت بات ہے, دلی طور پر دکھ ہوتا ہے. میرے کو ذمہ داری اٹھ کر آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ بھی کچھ شفقت بنایا کریں. جب بھی یہ باتیں بس دوسروں کو سنانے تک نہ لگے, اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیں. نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز بھی قضا نہیں, بلکہ کوئی جماعت بھی قضا نہیں, کوئی کہیں نہ کہے. ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ یہ میری ذمہ داری, میں نے نماز پڑھی کچھ پر اللہ تبارک تعالیٰ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.